وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ہم قرآن مجید کے 26ویں سپارے کی تراویح میں جو خلاصہ ہے اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے جب اس سپارے کا آغاز فرمایا تو دو باتوں کو ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلی یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو ہم تو اس کائنات کے خالق ہیں، اس لیے اللہ ہیں اور رب ہیں، اور ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ ایک دلیل ہے ہمارے پاس کہ ہم رب اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ہم اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ لیکن جو میرے علاوہ لوگ تم چیزوں کو پوجتے ہو، بتوں کو پوجتے ہو یا کچھ ہستیوں کو پوجتے ہو اور ان سے مدد مانگتے ہو، ذرا دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ کیا تم کو انہوں نے پیدا کیا کہ وہ مالک بن گئے؟ کیا یہاں پر جتنی خیریں ہیں اور شر ہے کیا ان کو انہوں نے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کے مالک بن گئے؟ ذرا دلیل تو دو۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان اور زمین کو ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس سارے کے سارے نظام کو لپیٹ دیں گے۔ اب دوسروں سے یہ کہا قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آپ ان سے یہ کہیے کہ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جس کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ارونی، ذرا مجھے دکھاؤ، مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ، انہوں نے زمین میں کیا چیز تخلیق کی ہے، ان کا کیا کنٹریبیوشن ہے اس دنیا کے اندر، کوئی ایک چیز بتا دو، دکھا دو۔ یا تم ویسے ہی ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ سے اعراض کرنے کے لیے۔ یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے جو لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ رب ہونے کا دعویٰ وہی ہستی کر سکتی ہے یا رب ہونے کا حق اسی ہستی کو حاصل ہے جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، جس نے اس کائنات میں بنایا ہی کچھ نہیں، نہ اس کا کچھ مالک ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنا دیا اور پھر اس کو اتنا بڑا درجہ عطا فرما دیا کہ اس کو اللہ کے برابر نعوذ باللہ تم نے قرار دیا۔ تو ایسی بات احمقانہ تو ہو سکتی ہے، دلیل کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے وہ کیا کہ جب یہ دنیا میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور جب آخرت میں جائیں گے تب بھی ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے۔ یہاں پر تو گمراہ کرنے والے کچھ لوگ ہیں، ان کے بڑے لیڈران وہ گمراہ کر دیتے ہیں، لیکن آخرت میں جب آمنا سامنا ہوگا تو کیا ہوگا، وہ منظر اللہ نے بیان فرمایا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، جب اللہ لوگوں کو جمع کر دے گا تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ جن جن کی عبادتیں کرتے تھے ان کا انکار کر بیٹھیں گے، یعنی ہم نے عبادت کرتے تھے اور دوسرا کہے گا ہم نے تمہیں عبادت میں نہیں لگایا تھا۔ یعنی ایک دوسرے کا اس مشکل وقت میں سہارا بننے کی بجائے ان کی سفارش کر کے دکھ تکلیف اور عذاب کو کم کرنے کی بجائے مزید عذاب دینے کے لیے بد دعائیں کریں گے کہ یا اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے کیونکہ یہ ہماری گمراہی کا باعث بن گئے تھے۔ اور جو اس کے برعکس ایمان والے ہوں گے وہ ہر آن ہر گھڑی ایک دوسرے کی وہاں کی مشکل کو بھی حل کرنے میں معاون اور مددگار ہوں گے۔ قرآن پاک آئے گا اور آ کے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا یا اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرما دیجئے۔ ایک آدمی جا رہا ہوگا جنت میں، وہ دیکھے گا کہ کسی نے اس کو نماز کے لیے وضو فراہم کیا تھا، وضو کے لیے پانی فراہم کیا تھا، وہ کہے گا یا اللہ یہ میرا معاون و مددگار بنا تھا، آج میری سفارش قبول فرما کے اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی سفارش فرمائیں گے اور گناہگار لوگوں کی سفارش فرما کر بھی معاون اور مددگار بن کر ان کو جہنم سے چھٹکارا دلا کر جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گے۔ گویا ایمان کی دوستی دنیا میں بھی قائم رہتی ہے اور فائدہ پہنچاتی ہے، اور ایمان والوں کی دوستی آخرت کے اندر سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہوگی۔ لہذا دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے ایمان والوں کے ساتھ دوستی اور تعلق کو اور اعمال صالحہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایک پوائنٹ تو یہ تھا۔ دوسرا پوائنٹ جو اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وہ سورہ الفتح ہے۔
اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مسجد الحرام گئے ہیں، کئی سال ہو گئے تھے مکہ نہیں گئے ہوئے تھے، مکہ کی محبت اور اس سے ملنے اور چاہت اور طواف کرنے کی تڑپ وہ دل میں موجود تھی، لیکن جا نہیں سکتے تھے۔ غزوہ بدر بھی ہو گیا، غزوہ احد بھی ہو گیا، اب موقع آ گیا صلح حدیبیہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، صحابہ کو تیار کیا، 1400 صحابہ ساتھ ہوئے اور مقام حدیبیہ پر پہنچے تھے کہ ادھر مشرکین مکہ کو بھی خبر ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہماری بڑی سبکی ہے، ان کو اس سال تو نہیں آنے دیں گے، اور یہ کیوں آنا چاہتے ہیں؟ پہلے ہمارے اتنے سرداران ہی مکہ کو مار چکے ہیں۔ غرض وہاں پر ایک صلح ہوئی، بات چیت کرنے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ المکرمہ بھیجا گیا۔ وہاں پر 2 واقعات پیش آئے۔ ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ تو ان کے ساتھ ہیں بے شک، لیکن آپ ہمارے سردار ہیں، آپ اس طرح کریں کہ آپ خود آئے ہیں تو طواف کر لیجئے۔ یہ ایک امتحان کا موقع تھا۔ انہوں نے کے دل میں یہ فوراً خیال آیا اور انہوں نے جواب دیا کہ میرے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مقام حدیبیہ پر روک دیے جائیں، ان کے ساتھ صحابہ وہاں پر روک دیے جائیں، میں اگر بات چیت کے لیے آیا مجھے موقع بھی مل جائے، میں ان کے بغیر طواف نہیں کروں گا، میں اس جماعت کے ساتھ شامل ہوں، میرا موقف وہی ہے، میں ان کا نمائندہ ہوں، اس لحاظ سے میں اگر طواف کروں گا تو اپنے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر کروں گا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ انہوں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ مسلمان جو ہیں وہ کتنے لڑائی کے موڈ میں ہیں، وہاں پر یہ خبر پہنچا دی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ وہاں پر سب اکٹھے ہوئے اور ایک بیعت ہوئی ہے، اس کو بیعت علی الموت بھی کہتے ہیں، بیعت رضوان بھی کہتے ہیں، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرا ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے آیات نازل فرما دی۔ کیا نازل فرمائی؟ اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی علیہ السلام جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی در حقیقت انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کر لی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ، یعنی اللہ کی مدد ساتھ سب تیار ہو گئے، ہم بغیر قصاص لیے یہاں سے واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ تیور جب مشرکین مکہ نے دیکھے تو ڈر گئے، فوراً پیغام پہنچایا خیر و عافیت سے ہیں اور ان کو بھی واپس پہنچا دیا گیا۔ یہ واقعہ اور اس کے بعد پہ جو تحریر لکھی گئی وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ایک تو یہ بات تھی کہ اس سال چلے جائیں اگلے سال آئیں اور اسلحے کے بغیر آئیں، اور جو ہمارا یہاں سے مسلمان ہو کر ادھر چلا جائے گا اس کو آپ واپس لوٹائیں گے۔ آپ کی طرف سے کوئی واپس مشرک بن کر ادھر ہماری طرف آ گیا ہم اس کو واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یہ بظاہر بڑی سخت شرائط تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بظاہر اور صحابہ نے بھی جذبات کی قربانی دے کر اللہ کے حکم سے اس معاہدے کو کیا، لیکن آنے والے وقت نے بتایا کہ یہ معاہدہ مسلمانوں کے 100% حق میں تھا، اور اللہ جل شانہ نے اس کے اندر وہ مدد اور نصرت فرمائی کہ جس کے بعد اگلے سال گئے اور عمرہ بھی کیا۔ اور ایک بڑی جو اہم بات ہے کہ جو مشرک ہو کر ادھر چلا گیا واپس، وہ ہمارے کس کام کا، ہم اس کو کیوں لینے کے لیے جائیں؟ اور جو مسلمان ہو گیا وہ چاہے ادھر آ جائے اور چاہے ان کے اندر رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ ان کے اندر رہے گا تو زیادہ ایمان کی اور دعوت اللہ کی محنت کرے گا۔ وہاں ابھی ایک مسلمان ہے، وہ چند ہی دنوں کے اندر اپنے ساتھ مزید مسلمان کر کے اپنی جماعت کو اور زیادہ مضبوط بنا لے گا۔ اس لیے ہر ایک شک میں وقت نے ثابت کیا مستقبل میں کہ ہر ایک شک میں مسلمانوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس کے فوراً بعد غزوہ خیبر ہوا، اس میں اللہ نے بہت سارا مال غنیمت اور بہت ساری جگہ فتح کروا دی، اور اس کے ہی چند سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ گویا یہاں جذبات کی قربانی دلوا کر اللہ نے فتح مکہ کی بشارت
بشارت اسی موقع پر دے دی تھی۔ یہ بہترین ایک عملی نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا۔ مسلمان جب کبھی بھی اللہ کی رضا کے لیے جذبات کی قربانی کریں گے، اللہ ان کو اور بلند فرما دیں گے۔ اسی سپارے کے اندر ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے صحابہ کے موجود تھے تو چند آداب بتا دیے گئے، ان آداب کی رعایت رکھنا ضروری۔ وہی آداب آج بھی جب ہم روضہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں ان آداب کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کیا فرمائی؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ کچھ لوگ آئے تھے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم کیا، اعرابی تھے، دیہاتی تھے، آپ بتایا گیا کہ ابھی وہ گھر میں ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ نماز میں آنے کا انتظار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ گھر ہی کے چلے گئے اور بار بار اونچی آواز سے کہا یا محمد اخرج الینا، اے محمد آپ باہر نکلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اتنا زیادہ شور کیا کہ آرام بھی ختم ہوا، نکلنا بھی پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک تکلیف پہنچائی گئی۔ اللہ نے سورہ حجرات پوری سورت نازل فرما کر ظاہری آداب جن کا رعایت رکھا جائے گی اس کو بیان فرما دیا۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، ان کے حکم سے آگے بڑھنا بھی اس میں شامل ہے، چلتے وقت ان سے آگے چلنا بھی اس میں شامل ہے۔ کسی بھی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آگے مت بڑھنے کی کوشش کرو۔ دوسری چیز فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے ہو تو تمہاری آواز کا ایک جو لب و لہجہ ہے وہ بھی درست ہونا چاہیے، اور آواز کا جو والیوم ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچا ہونا چاہیے۔ آج بھی روزہ اقدس پہ یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، وہاں پر جب ہم پہنچ کر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں اس بات کی خیال اور رعایت رکھنی چاہیے کہ بہت زور سے چیخ کر چلا کر صلاۃ و سلام پیش کرنا یہ ادب کے منافی ہے، لہٰذا ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پر اپنی تصاویر بنانا، سیلفیاں بنانا، موبائل کال ملا کر اس کا اسپیکر آن کر کے اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی اونچی آواز میں صلاۃ و سلام پہنچانا، ان ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں ادب کے منافی ہیں۔ قرآن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے، خدمت عالیہ میں، خدمت اقدس میں حاضری دینے کے آداب سکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسا لب و لہجہ تم آپس میں بے تکلفانہ اختیار کرتے ہو ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مت کرنا۔ کیا ہوگا؟ تمہارے سارے اعمال گستاخی کی بنا پر حبط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے ایک اور چیز فرمائی کہ اگر یہ لوگ پکارتے نہ بلکہ صبر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ ان کو اطاعت کرنی چاہیے تھی اور صبر کرنا چاہیے تھا، اور اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جو ہے ظاہری خدمت میں حاضر ہونے کے ظاہری آداب بیان فرما دیے، عام مسلمانوں سے متعلق بھی چند باتیں ارشاد فرما دی۔ مثلا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی ایک قوم بحیثیت قوم کسی دوسری قوم کو کمتر مت سمجھے کہ میں چودھری ہوں، میں میاں ہوں، میں راجپوت ہوں، میں بٹ فیملی سے ہوں، میں فلانی فیملی سے ہوں، لہذا میں اعلیٰ ہوں اور دوسری ذاتیں کمتر ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کمتر اور حقیر مت سمجھو، نہ کسی کا مذاق اڑاؤ۔ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی ظاہری عیب دیکھ کر مذاق اڑائیں گے تو اللہ نے فرمایا کیوں؟ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہوں۔ اور اس کے علاوہ انفرادی زندگی میں ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ خاص طور پہ یہاں پر عورت کا تذکرہ اس لیے کیا کیونکہ ہماری مستورات کے اندر یہ بات قدرے زیادہ ہوتی ہے مردوں سے کہ وہ فوراً کوئی نہ کوئی عیب کی بات کو ڈھونڈ کر اس کے مطابق کوئی نام رکھ دیتی ہیں، تو اس وجہ سے کبھی بھی مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے، حقیر سمجھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کے اوپر بہتان تراشی الزام مت لگاؤ اور کسی کا نام مت بگاڑو۔ کسی کا قد چھوٹا ہو تو اس کو جو ہے نا وہ ٹھگنا کہنا، کوئی ذرا لنگڑا کر چلتا ہو اس کو لنگڑا کہنا، کسی کی آنکھ میں کمزوری ہو اس کو نابینا یا اندھا کہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں۔
کبھی بھی نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے. یہ قرآن کی ہدایات ہیں جو معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں. ہمیں آپس میں ماحول اور زندگی کیسے بنانی ہے، اللہ نے ہمیں خود تہذیب عطا فرمائی ہے. اسی میں اس سے آگے فرمایا کہ اکثر گمانوں سے بچو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اکثر گمان، اکثر خیال ہم کر لیتے ہیں. ہم خود بخود ایک سٹوری اور کہانی بنا لیتے ہیں کسی انسان کو کہیں جاتا ہوا دیکھ کر. یہ فلاں جگہ جا رہا ہوگا، ابھی ایسے ہوگا، ابھی ایسے، کوئی واپس آ رہا ہے، یہ فلانی جگہ سے آ رہا ہوگا، اس نے وہاں یہ کیا ہوگا. اللہ فرمانے یہ جو کثرت سے گمان کرنا اور خیال کرنا ہے یہ اکثر گناہ کی طرف تمہیں لے جائے گا، اس لیے یہ کام مت کرو. اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا جاسوسی نہ کرنا. تمہیں جاسوسی کرنے کی اجازت، ولا تجسسوا، جاسوسی کرنا. کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے، ذرا اس کے پیچھے پیچھے چل کر دیکھو کہاں جا رہا ہے. کوئی آدمی کسی سے بات کر رہا ہے، اس کی جاسوسی میں لگ جانا، بعد میں جا کر پوچھنا کیا بات کر رہا تھا. ہمیں اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت مت کرنا. کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی غیبت مت کرے. یہ کتنا خوبصورت دین ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. معاشرتی پہلو ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے. اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے ہماری زندگی آسان، محبتوں والی اور کدورتوں کو ختم کرنے والی بن جائے گی.